ذرا پہلے تو جو ڈسکشن چل رہی تھی اس میں آپ ایک کوئک رسپانس دے دیں نا ذرا ایز اے لائر، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی گورنمنٹ تو ریفرنس بھیج سکتی ہے کسی پارٹی کو بین کرنے کے حوالے سے، حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرتی ہے اس ضمن میں، تو یہاں سپریم کورٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایک جج یا جو بھی بینچ بن جائے وہ، یا فل کورٹ کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ لگے عام لوگوں کو اور ہمیں بھی کہ بھائی فائنل اتھارٹی ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ پی ٹی آئی نے بین ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ نہیں ہونا چاہیے وہ آپ کی رائے، وہ تو الگ، میں تو خالی طریقہ پوچھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے وسیم کہ آپ نے مطلب دانیال کو بھی ساتھ دیا ہوا تھا، تو دانیال صرف 47,000 ووٹوں سے اپنا الیکشن ہارا ہے، اور وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ پاکستان کی عوام کو اسٹیبلٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اس کا واحد حال یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی اپوزیشن ہے وہ ساری کو گولی مار دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس اکیلا ہی جو ہے وہ رہ جائے۔ اچھا چلیں بہرحال وہ تو آپ نے ان پہ فائرنگ کرنی ہے تو ان کو ساتھ رکھ لیتا، چلیں وہاں بیان آ گیا آپ کہاں، ٹھیک ہے، اب بتائیے طریقہ بتائیے۔ نہیں وہ عقل ہی ان میں اتنی ہے، آپ بندہ کیا میں بات کریں، ایسے چلیں اس کو چھوڑ دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کا ہر بینچ سپریم کورٹ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو پوری سپریم کورٹ بٹھانی ہے، آپ چاہے 2-3 جج بٹھا دیں، آپ جو چاہے 5 بٹھا دیں، آپ 7 بٹھا دیں، تو یہ تو جو کمیٹی اب بنی ہے اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کتنے جج ہوں گے۔ لیکن وسیم اس سے پہلے ویسے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اس حکومت کے دانشمندانہ فیصلوں کی ایک لائن ہے اور کوئی لاجک سمجھ نہیں آتا، مجھے تو اس کا بھی مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، کیا پی ٹی آئی پچھلا الیکشن لڑی ہے؟ آنسر از نو۔ کیا عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں؟ آنسر از نو۔ کیا یہ جو سارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں یہ ٹکٹ کے اوپر آئے ہیں؟ آنسر از نو۔ تو مجھے بتائیے عمران خان کا ووٹ ہے یا تحریک انصاف کا ووٹ ہے؟ آنسر از عمران خان کا ووٹ ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے آپ تحریک انصاف کو رکھیں نہ رکھیں، بین کر دیں رکھائیں، عمران خان کی صحت پہ کیا اثر ہوگا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس حکومت کو پولیٹیکل ایڈوائز کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کا ہے، مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ ہے؟ یعنی وہ اس میں ساتھ ضرور شامل ہے، لیکن اگر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی رائے تو دے ہی رہا ہے نا، جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی رائے دے رہا ہے اس کے بھی اوپر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، اور جو حکومت کو دے رہا ہے اس کو بھی جو ہے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ان کو مطلب مجھے آپ بتائیے عمران خان کی صحت پہ کیا اثر ہوگا اگر آپ طریقے سے سوائے اس کے کہ پوری دنیا سے آپ کالک پاکستان کے منہ پہ ملیں گے اور یہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا نام لکھوائیں گے شہباز شریف، اس کے علاوہ مجھے بتائیے کیا اس کا پریکٹیکل فائدہ ہوگا اگر آپ ایون اس وقت آپ حکومت کو لیٹ سے آپ اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں تو کامن سینس کی ایڈوائز آپ کریں نا۔ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، آپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اس انسٹیبلٹی کو روز بڑھانا ہے، اس کے بعد اکنامک انسٹیبلٹی ہے، آپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے اس کو بڑھانا ہے، اس کے بعد آپ نے کہا یہ کافی نہیں ہے، اس میں جوڈیشل انسٹیبلٹی کے ہمارے ڈالنا بڑا ایلیمنٹ ضروری ہے، اس لئے جوڈیشری کو بھی ہم نے ٹکر مارنی ہے۔ اچھا، اور فواد ابھی اس پہ بات چلی نکلی ہے تو ذرا کامنٹ ایک ضمنی اس پہ کر دیں پھر ہم تاکہ آگے بڑھیں، اس پہ بات چلی نکلی ہے تو یہ جو پی ٹی آئی نے بھی اپنے دور میں جو ایک جماعت پابندی لگائی تھی لبیک والی، آپ کو لگتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جان وہ بالکل ڈائنامکس ہی الگ تھے اور وہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، یا ابھی آپ ہائنڈ سائڈ میں سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ بھی کوئی آئیڈیل فیصلہ نہیں تھا؟ بہرحال نہیں وہ پابندی آرٹیکل 17 کی پابندی تو نہیں تھی نا، وہ تو شیڈیول 4 اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا جو تھا اس کے تحت پابندی تھی، جو سیکریٹیرین پارٹیوں کی فنڈنگ کی حوالے سے وہ فنڈنگ ہے، اس کے پابندی ہے، اس کا آرٹیکل 17 سے تو کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ ایک دم ٹھیک تھا جس طرح سے وہ ہوا تھا آپ کے خیال میں؟ نہیں تو وہ تو ظاہر ہے آپ نے ساری سیکریٹیرین پارٹیوں کو الاؤ کر دیں، آپ کے وہ یہاں پہ دے آر پلئنگ ہیوک ود پاکستان، اس پابندی پہ تو عمل ہونا چاہیے فار ایوری سیکریٹیرین پارٹی۔ اچھا ابھی بات کہیں اور ہی نکل جائے گی، سیکٹریل پارٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ وہ اب تو سنی اتحاد کونسل بھی کیا ہے، وہ ایک سیکٹ کا مطلب کیا سمجھا نہیں میں؟ نہیں بات یہ ہے کہ جو ٹی ایل پی کر رہی تھی یا فیض آباد دھرنے کے بعد ججمنٹ میں جو کچھ آیا ہوا ہے وہ جو بھی پارٹی کر رہی ہو اس کے اوپر، اور میں تو ٹو بی فیئر وتھ سنی اتحاد کونسل کا بھی کوئی اتنا وہ فین نہیں ہوں، میں نے تو آپ کے سامنے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا سنی اتحاد کونسل میں جانا بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اتنی بڑی ایک جو پارٹی ہے جو ایک نیشنل کلر کی پارٹی ہے وہ ایک سیکریٹیرین کلر لے لے، مجھے تو ظاہر ہے اس پہ بھی کوئی اتنا وہ اچھی بات نہیں ہے۔ بیسٹ چوائس کیا تھی اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کہ پی ٹی آئی ہی رہتی آپ کے خیال میں؟ جو سپریم کورٹ میں پھر ہوا نا بعد میں یہی ہوا نا، جب میں جیل سے بھی آ رہا تھا تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھئی انہوں نے آپ کا سمبل لیا، آپ کو بین تو نہیں کیا، تو آپ جو ہے کیوں کسی پارٹی میں جا رہے ہیں؟ اور الیکشن کمیشن کی نے تو یہی حرکتیں کرنی ہیں جو کرتا آ رہا ہے، تو آپ آرام سے اپنی پارٹی جائیں سپریم کورٹ تک الیکشن لڑیں، کرنا یہی چاہیے تھا۔
بٹ پھر بھی انفارچونیٹ اچھا ابھی فواد صاحب یہ بتائیں ایک بیان کی جو بہت بازگشت ہے کل خان صاحب سے ایک بیان کوٹ ہوا جس پہ کورٹ رپورٹرز کہتے ہیں ابھی بھی کہ کہا ہے خان صاحب نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ڈینائی کرتی ہے کہ جناب خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب بالکل جی ایچ کیو کے بارے احتجاج کریں آپ پورا من کریں وہ ڈینائی کرتی ہے پارٹی. سلمان راجہ صاحب نے آج کہا کہ جناب جب خان صاحب کے ساتھ وہ 12 تاریخ اور 14 تاریخ کو جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہوا اس میں رینجرز بھی تھی آئی ایس آئی بھی تھی اس کے بعد پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب اگر ایسا کچھ ہوا کہ جو کام پولیس کو کرنا چاہیے وہ کسی اور نے کیا تو پھر احتجاج بھی وہی ہوگا جہاں ہونا چاہیے چاہے وہ جی ایچ کیو کیوں نہ ہو. تو آپ اس وقت پارٹی میں تھے ایکٹیو یہ ایسا کوئی ڈیسیشن ہوا تھا پارٹی میں؟ دیکھیں جی ہماری تو کسی میٹنگ میں کبھی یہ چیز ڈسکشن میں نہیں آئی. اچھا. اور نہ ہی کبھی کسی نے عمران خان بشمول کسی نے یہ بات کہی کہ جناب جا کے کوئی جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ کر دیں یا کور کمانڈر ہاؤس میں کر دیں. کبھی اس قسم کی کوئی ڈسکشن ہمارے تو سامنے نہیں ہوئی نہ ہی کوئی میٹنگ ہوئی نہ ہی کبھی اس طرح کا کبھی ذکر خان صاحب نے کیا. اور اس لیے دیکھیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو مظاہرہ کرنا ہے یا کوئی کرنا ہے وہ پبلک سٹیٹمنٹ ہی دینی ہے نا پھر خان صاحب نے. تو اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوتا تو پھر خان صاحب خود پبلک سٹیٹ دیتے یا ہماری طرف سے پبلک سٹیٹمنٹ آتی. تو کوئی اس طرح کی پبلک سٹیٹمنٹ بلکہ ظاہر ہے آپ بھی فالو کر رہے تھے آپ کو بھی آئی ایم شیور کہ یاد نہیں کہ کبھی اس طرح کی پبلکلی تو نہیں. الزام یہ ہے کہ جناب اندر خان نے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اب ایسا کچھ ہو تو ان مقامات پہ جانا. آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا ایسی کسی میٹنگ میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تو بات یہ وسیم اندر خان نے کہا تو احتجاج اندر خان نے ڈیسائیڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے. آپ احتجاج کرتے ہیں تو 4 لوگوں نے بھی تو وہاں آنا ہے نا. تو اندر خانے رکھ کے آپ کے آپس میں احتجاج کر لیں گے ایسے امکانہ بات نہیں. وہ تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر طے ہو گیا ہو تو پھر جب وہ سچویشن آئے گی تو پھر وہ ہوتا ہے نا کہ شہریار آفریدی کہہ رہے ہیں چوک پہ کھڑے رہ کے چلو اب سارے جی ایچ کیو چلو یا جناب وہ اور لوگ اس طرح بڑھ رہے تو اس سینس میں نا کہ جناب خاموشی. اچھا چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. ابھی آپ پی ٹی آئی اتنی آرگنائزڈ ہوتی جتنے ہم کہہ رہے ہیں تو ہمارا یہ حال ہوتا. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. بھائی رؤوف حسن صاحب نے آپ کے حوالے سے کہا ہمارے پروگرام میں کہا کہ جناب یہ تو کوئی جیلوں میں نہیں رہے وی آئی پی نہیں ایک بھی میں نے خود لگا دیا وی آئی پی جیلوں میں رہے ہیں اور بتائیں گے کبھی اس کی بھی پوری کہانی بتائیں گے اکارڈنگ ٹو رؤوف حسن صاحب. اور وہ کہتے ہیں کہ آئی اسٹیٹ ود اے لاٹ آف اتھارٹی میرے پاس ساری انفارمیشن ہے ان دس ریگارڈ. اور آپ نے کہا کہ بھائی ایک پرچہ تو ہوا نہیں ان پہ آج تک جس سے امپریشن ہی بنا. پتہ نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں امپریشن بنا کہ جیسے آپ کو ان کی لائلٹی پہ شک ہے یا کیا. اب حالانکہ یہ آپ نے کہا کہ اٹیک ہونے کے بعد جس میں وہ سروائیو کر گئے اب وہ گرفتار بھی ہو گئے پرچہ بھی ہو گیا گرفتار بھی ہو گئے. اب آرام ہے اب آپ کو یقین آ گیا کہ ان کی لائلٹی پہ تو کوئی شک نہیں آپ کو. نہیں وسیم بات یہ ہے کہ اب ایک بندہ جب وہ آلریڈی جیل میں ہے تکلیف میں ہے تو اس پہ نیگیٹو کامنٹ کرتا تو بندہ ویسے ہی گھٹیا لگتا ہے. تو بس اب وہ آ جائے دوبارہ لڑ لیں گے. ابھی رؤوف حسن صاحب جب باہر آ جائیں گے انشاءاللہ تو خیریت رہے گی. اب اس وقت کیا اس کی باتیں کرنی ہے کیا کرنا ہے. بٹ ٹھیک ہے رؤوف حسن صاحب جو ہے وہ آئی تھنک ان کو گرفتاری بڑی ناجائز ہے. فوری طور پہ ان کو رہا کرنا چاہیے. بڑی زیادتی ہے ہر آدمی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. فیملیز کے اوپر جو گزرتی ہے بچوں پہ جو گزرتی ہے آپ کے اپنے اوپر جو گزرتی ہے یہ تو ایک کہانی ہے نا. ابھی تو کہانیاں سامنے پوری آئی نہیں ہے. کچھ آ گئی ہیں کچھ آ جائیں گی. پر یہ تو ایک کیا اس پہ بندہ بات کرے. یہ جو نیا فیز سٹارٹ کیا